اللہ اکبر۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بزرگ ہے، موبائل چلانے والا ہے، لیکن دیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جس نے رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے خبر دے دی اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ کہاں لکھا ہے؟ کس بزرگ کا قول ہے؟ نہیں پتہ۔ یا پھر جس نے ربیع الاول کا چاند دیکھنے سے پہلے مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ جس نے یہ خبر پڑھی، یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، اس کو آگے شیئر نہیں کیا، ہاتھوں کو کینسر ہو جائے گا۔ یا جس نے میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس نے آگے شیئر نہیں کیا تو اس کے گھر کے اندر یہ بربادی آ جائے گی۔ کہاں لکھا ہے؟ کوئی نہیں پتہ۔ کس سے سنا ہے؟ کوئی نہیں پتہ۔ کہاں پڑھا ہے؟ کوئی نہیں پتہ۔ کس سے سنا ہے؟ جب پوچھا جائے تو جب نہ سمجھ آئے تو نادان کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ کون سی حدیث ہے یہ بھی کوئی نہیں پتہ۔ اگر خدا کے بندو تمہیں معلوم ہو جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث مبارکہ سے ذرا اندازہ لگائیں، وہ لوگ جو معاذ اللہ ہر بات کو حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں، پھر آپ یہ دیکھیں بغیر تحقیق و تصدیق کے ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ایسے شخص کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹے ہونے کو یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو شیئر کر دے۔ اللہ اکبر۔ آج یہی تو ہو رہا ہے۔ فیس بک پر دیکھو تو یہی میسیج ملتا ہے، واٹس ایپ پر دیکھو تو یہی میسیج ہے، ٹک ٹاک تو اس سے بھرا پڑا ہے، یوٹیوب پر دیکھو تو بھرا پڑا ہے۔ ارے خدا کے بندو، اس چیز سے کچھ نہیں ہونے والا، اس چیز سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ خود گناہ گار ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک بات کو، جھوٹی بات کو حضور کی طرف منسوب کیا ہے، آپ نے بہتان باندھا ہے۔ تو آپ توبہ کریں، دوبارہ کلمہ پڑھیں۔ کیوں؟ آپ نے جھوٹا بہتان جو باندھا ہے کسی اور کی طرف نہیں، حضور کی طرف کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی